مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک کی کما حق تعبیر کرنا ممکن نہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی ہمت اور وسعت کے بقدر جو کچھ بھی ضبط فرمایا اس کا خلاصہ پیش ہے. حضرت ابراہیم بن محمد جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں، یعنی پوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا بیان فرماتے تو کہا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ پستہ قد، بلکہ میانہ قد لوگوں میں تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل پیچدار تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ تھوڑی سی پیچیدگی لیے ہوئے تھے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موٹے بدن کے تھے نہ گول چہرے کے، البتہ تھوڑی سی گولائی آپ کے چہرے مبارک میں تھی. یعنی چہرہ انور نہ بالکل گول تھا نہ بالکل لمبا، بلکہ دونوں کے درمیان تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید سرخی مائل تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں نہایت سیاہ تھی اور پلکیں دراز. بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے، اور ایسے ہی دونوں مونڈوں کے درمیان کی جگہ بھی موٹی اور پرگوشت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر معمولی طور سے زائد بال نہیں تھے. یعنی بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بدن پر بال زیادہ ہو جاتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر خاص حصوں کے علاوہ جیسے بازو، پنڈلیاں وغیرہ، ان کے علاوہ اور کہیں بال نہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور قدم مبارک پرگوشت تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلتے قدموں کو قوت سے اٹھاتے، گویا کہ پستی کی طرف چل رہے ہیں. جب آپ کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن مبارک کے ساتھ توجہ فرماتے تھے. یعنی یہ کہ صرف گردن پھیر کر کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ اس طرح دوسروں کے ساتھ لاپرواہی ظاہر ہوتی ہے اور بعض اوقات متکبرانہ حالت ہو جاتی ہے. بلکہ سینہ مبارک سمیت اس طرف رخ فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی. نبیوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی دل والے تھے اور سب سے زیادہ سچی زبان والے تھے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے اور سب سے زیادہ شریف گھرانے والے تھے. غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل، زبان، طبیعت، خاندان، اوصاف ذاتی اور نسبتی ہر چیز میں سب سے زیادہ افضل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص یکایک دیکھتا مرعوب ہو جاتا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار اس قدر زیادہ تھا کہ
اول وہلہ میں دیکھنے والا رعب کی وجہ سے ہیبت میں آ جاتا تھا۔ اول تو جمال و خوبصورتی کے لیے بھی رعب ہوتا ہے، شوق آرزو مانع عرض تمنا آداب حسن بارہا دل نے اٹھائے، ایسی لذت کے مزے اس کے ساتھ جب کمالات کا اضافہ ہو تو پھر رعب کا کیا پوچھنا۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مخصوص چیزیں عطا ہوئیں ان میں رعب بھی اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا، اور جو شخص پہچان کر میل جول کرتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ و اوصاف جمیلہ کا گھائل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بنا لیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے والا صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا باجمال و باکمال نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیکھا تھا نہ بعد میں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک نہ بہت لمبے نہ پستہ قد بلکہ درمیانہ اور معتدل قدم مبارک تھا، بالکل متوسط قد والے سے کسی قدر طویل تھا۔ البتہ آپ کا معجزہ تھا کہ مجمع میں سب سے لمبے معلوم ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اور بدن مبارک، سر مبارک تناسب کے ساتھ بڑا تھا اور بدن مبارک پر سینے سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی۔ اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور پیٹ بالوں سے خالی تھا، البتہ دونوں بازو، کندھوں اور سینے کے بالائی حصے پر بال تھے۔ بدن مبارک ٹھوس تھا، لٹکا ہوا جسم نہ تھا۔ بدن کے اعضاء خوبصورت اور نورانی تھے۔ چہرے مبارک، آپ کا رنگ نہایت چمکدار اور کھلتا ہوا تھا۔ چہرے مبارک بالخصوص گول نہ تھا بلکہ تھوڑی سی گولائی تھی۔ چہرے مبارک 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ پیشانی مبارک کشادہ تھی، داڑھی مبارک گنجان اور بھرپور تھی، دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا۔ یہ فصیح و بلیغ فرد کی نشانی ہے۔ آنکھ مبارک، آنکھیں سیاہ تر، پلکیں دراز، آنکھوں کا شگاف تناسب کے ساتھ زیادہ تھا۔ سرخ دھاریں بھی تھی۔ جب کسی سے بات فرماتے تھے تو بقدر ضرورت دیکھتے اور حیا کی وجہ سے آنکھیں نیچی فرما لیتے۔ بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے۔ اگر بالوں میں اتفاقاً مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے ورنہ چھوڑ دیتے، اور اگر نکالتے تو درمیان سے نکالتے۔ بھویں مبارک، بھویں گہنی لیکن باریک تھیں اور بالکل ملی ہوئی بھی نہ تھی۔ دونوں آبرو کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی۔ ناف مبارک تناسب کے ساتھ لمبی تھی جس پر نور چمکتا تھا۔ ابتداءً دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا، جو کہ نور و حسن کی وجہ سے محسوس ہوتا۔ رخسار مبارک اور گردن مبارک، رخسار مبارک نرم اور ہموار تھے، اسی طرح گردن مبارک نرم اور چمکدار تھی۔ دانت مبارک، دندان مبارک باریک اور آبدار تھے۔ سامنے کے 2 دانت مبارک یعنی ثنایا کے درمیان فاصلہ تھا۔ سینہ مبارک چوڑا تھا، دونوں کاندھوں کے درمیان نسبتاً زیادہ فاصلہ تھا۔ یہ سخاوت و شجاعت کی علامت ہے۔ رفتار مبارک، تیز چلتے،
جھک کر چلتے اور پیر اٹھا کر چلتے، یعنی گھسیٹتے ہوئے نہیں چلتے تھے، اور ذرا کشادہ قدم رکھتے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ چلتے ایسا معلوم ہوتا کہ گویا پستی میں اتر رہے ہیں۔ ہاتھ مبارک اور پاؤں مبارک کشادہ اور گوشت سے بھری ہوئی، یہ قوت و شجاعت کی علامت ہے۔ بازو مبارک بڑے اور ہتھیلیاں چوڑی تھیں، انگلیاں تناسب کے ساتھ بڑی تھیں، کلائیاں مبارک دراز تھیں، تلوے قدرے گہرے تھے۔ الغرض حلیہ مبارک میں ہر چیز کمال حسن کو پہنچی ہوئی تھی۔ جمال حسن کی الفاظ میں تعبیر ناممکن، مجسم نور کھینچے کوئی تصویر ناممکن۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں چند اشعار فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک شعر بہت مشہور ہے، خلقت مبرئا من کل عیب کانک خلقت کما تشاء، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عیوب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی پیدا کیے گئے ہیں جیسے آپ چاہتے تھے۔ یعنی الغرض عربی، اردو، فارسی اور دنیا کی مشہور زبانوں میں شعراء بے شمار آپ کی شان مبارک میں اشعار گائے ہیں، اور سیرت نگاروں نے کتابیں لکھی ہیں، ان کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت سعدی نے کیا خوب فرمایا ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ مزید معلومات کے لیے سیرت و شمائل کی بے شمار کتابیں اردو، عربی و فارسی وغیرہ میں موجود ہیں، ان کا مطالعہ فرمایا جائے۔ مثلا اردو میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علامہ شبلی نعمانی اور مولانا سید سلیمان ندوی کی 7 جلدیں ہیں۔ رحمت للعالمین حضرت مولانا سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ نبی رحمت حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی علیہ الرحمہ کی ہے، اور دیگر مشہور علماء حضرات کی کتابیں موجود ہیں۔ اور شمائل ترمذی تو بہت مشہور ہے، جن کا ترجمہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، بہت ہی مفید اور نفع بخش ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ و نمونہ اپنی زندگیوں میں اتارنے اور آپ کی حیات طیبہ کی مثال سامنے رکھتے ہوئے اور ہر گوشے پر عمل کرنے کی بسا ہمت و سعادت نصیب فرمائے، اور دلوں میں اور دارین کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کیا خوب ایک فارسی شاعر نے کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، ہر چے خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ بس میں جماعت المسلمین خلیفہ مرکز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس سیرت کے سلسلے میں مجھے مدعو کیا اور موقع دیا۔ میں جماعت کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب کرے اور مقبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا